اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظوں کو لوٹا دو، بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہترین جواب دو۔ جیسے کہ کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ جواباً کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر صرف جو سلام کیا گیا ہے اسی الفاظ کو لوٹا دو، یعنی کہ وعلیکم السلام۔ اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے تو ہرگز بھی اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ یہ دو گروہ منافقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان لوگوں کو جو جنگ احد کے درمیان جو منافقین جنگ سے واپس لوٹ کر آ گئے تھے، تو مسلمانوں کی جو صحیح مسلمان تھے ان کی جماعت بن گئی تھی، دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک کا کہنا تھا یہ کہ ہمیں ان منافقوں سے لڑنا چاہیے، ان سے جنگ کرنا چاہیے، اور دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ اس میں شاید کوئی مصلحت ہوگی یا کوئی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے ایسا کیا ہو۔ تو یہ دو گروہ اس لیے بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان گروہوں کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو منافق تھے ان کو چھوڑ دو، اور یہ تو ان کی سازشیں، ان کی حرکتیں ایسی ہیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم جو ہے گمراہ ہو جاؤ۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کافر ہیں وہ، تم بھی اسی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو بھی اپنا رفیق یا مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح بتا دیا کہ جو منافق ہیں یہ ہمارے کسی بھی طرح سے مددگار یا ہمارے دوست نہیں ہیں، اگرچہ اگر یہ اعلانیہ طور پر جب یہ اس طرح کا گناہ کریں اور شرک کریں اور منہ پھیر لیں تو انہیں قتل کرنا چاہیے، اور جہاں بھی کہیں نظر آئے ان کو پکڑنا چاہیے، چاہے ان کو پھر قید کر دی جائے، اور اگر ان کی بغاوت میں زیادہ سختی ہے تو ان کو قتل بھی کر دیا جائے، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ابھی پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ اگر یہ معاہدہ کرتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان سے کوئی جنگ نہ کی جائے اور صرف ہی ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر یہ ان کی طرف سے پہل ہوتی ہے کسی بھی قسم کی فتنہ فساد کی یا جنگ کی، تو پھر ہمیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن یہ کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں ہمارے دوست یا مددگار نہیں ہوں گے۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب یہ کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی تم پالو۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی۔ بالکل یہی بات جیسے ابھی ارشاد فرمائی کہ اگر یہ صلح
کر کے اور پھر اس کے بعد اگر یہ معاہدہ توڑتے ہیں یا فتنہ فساد میں ہمیں مبتلا نظر آتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہی پہلے والا قانون لاگو ہو جاتا ہے کہ ہمیں ان کو پھر قتل کرنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے۔ اب پکڑ کے چاہے ان کو ہم قید بھی رکھ سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں اور قتل بھی کر سکتے ہیں۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم ان میں عمدہ پیمان ہو تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مومن سے دوسرے مسلمان کا قتل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہمیں اس کو خون بہا دینا ہے، اور پھر اس کا جو ہے ہمارے اوپر کیا جرمانہ رکھا ہے کہ ایک غلام ہمیں آزاد بھی کروانا ہے۔ اب اگرچہ غلام آزاد کروانے کا دور نہیں ہے تو اس زمن میں اب پھر کیا کیا جائے گا، یہ مفتی کرام بہت بہتر طریقے سے اس کی وضاحت اور بتا سکتے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن یہ لازمی ہے کہ خون بہا دیا جائے گا۔ ہاں اگر جو کنبے سے قتل ہوا ہے جو شخص، اگر اس کے گھر والوں نے معاف کر دیا بطور صدقہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے، اور نہیں تو پھر ان کے اوپر اگر وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر بدلہ لینے کے بھی روادار ہیں، اور اپنا اگر وہ خون بہا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، اور جس نے قتل کیا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ بس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بس جو نہ پائے کہ جس طرح سے ہم نے یہ پیچھے دیکھا کہ غلام کا دور نہیں ہے، اب اگر اس طرح سے غلام اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتایا ہے کہ وہ پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروانے کے لیے۔ 2 مہینے کی صورت یہ ہے کہ اس کو لگاتار 2 مہینے 60 دن یعنی کہ لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ اگر بیچ میں ایک بھی دن کا ناغہ آ جاتا ہے تو گنتی واپس شروع سے کی جائے گی۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا رکھا ہے۔ پیچھے آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر مومن سے اگر دوسرے مومن کا قتل غلطی سے ہو جائے تو یہ اس صورت میں تھے سارے کہ اس کو جو ہے کس طرح سے یہ جرمانہ ادا کرنا ہے، لیکن اگر جس نے قصداً قتل کیا ہے ایک مومن نے دوسرے مومن کا تو پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈال کر اس کے اوپر لعنت کی ہے۔